بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدثر اقبال ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خبر آپ نے دیکھ لی ہے جناب، فرخ حبیب صاحب بھی استحکام پاکستان پارٹی میں آ گئے ہیں۔ فرخ کو ایک نیا حبیب مل گیا ہے اور پارٹی میں مزید استحکام آ گیا ہے کہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے یہ نوجوان کو اب پاکستان تحریک انصاف چھوڑنا پڑ گئی ہے، چھوڑ دیا جو بھی ہے۔ میرا فرخ حبیب کے ساتھ ایک تعلق ان کی یونیورسٹی میں، ہم دونوں اکٹھے ایک فیلوز ہیں، اکٹھے ہم پڑھتے رہے ہیں ایک ہی دور میں۔ ایک یہ بھی فرخ حبیب کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر جب وہ ابتدائی دنوں میں سیاست میں تھے تو تب بھی ہمارا ایک تعلق چلتا رہا۔ پھر ان کا جب الیکشن 2018 تھا تو میں نے فیصل آباد کے دیگر حلقوں کی طرح فرخ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرخ حبیب ہم ایک ہی ایج میں رہے، اس لیے فرخ حبیب میاں فرخ حبیب، میں تو ہمیشہ ان کو آنر بھی کہتا ہوں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے تب کے لوگ ہیں جب پاکستان تحریک انصاف بھی اب اس طرح سے نہیں تھی۔ عمران خان نہیں تھے، سپورٹس میں ضرور تھے لیکن سیاست میں اس طرح ان کا نام نہیں تھا۔ یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں، 2007-8 کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ وقت بدلا ہے اور فرخ حبیب وزیر بھی بنے، انہوں نے پاور بھی لی، سب کچھ کیا اور وہ بدل بھی گئے۔ وہ میں گلہ کرتا ہوتا تھا کہ وہی فرخ حبیب ہیں جو اب فون یا میسج کے جلدی جواب نہیں دیتے، لیکن بہرحال وہ ان کی مصروفیت تھی یا جو بھی تھا۔ فرخ حبیب کو اب استحکام پاکستان پارٹی میں لایا گیا ہے، وہ خود چھوڑ آئے ہیں، وہ خود جانتے ہیں، لیکن جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں کوئی نئی بات ایسی نہیں تھی۔ آپ عثمان ڈار کی گفتگو سنیں، تقریباً ملتی جلتی ویسی ہی گفتگو ہے، یا باقی کچھ اور لوگوں کی گفتگو سنیں۔ فرخ حبیب اس لیے اہم تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے ابتدائی لوگوں میں ہیں۔ اچھا یہ لگتا تھا فرخ حبیب ہوں یا مراد سعید ہوں، یہ کوئی بہت بڑے اور امیر لوگ نہیں تھے، یہ اسٹوڈنٹ لیڈر ٹائپ بنے، ویسے تو یونینز نہیں لیکن یہ اس ٹائپ کے لوگ تھے اور بڑے زبردست اور منجے ہوئے، جمعیت کا مقابلہ کرتے رہے پنجاب یونیورسٹی میں فرخ حبیب، سب چیزیں تھیں۔ اور میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے جب عثمان ڈار کو پکڑا گیا تھا، اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ کچھ اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب عثمان ڈار کی ویڈیو آئی کہ صداقت عباسی اور فرخ حبیب بھی اب جلد آنے والے ہیں، کیونکہ اطلاعات تھیں بہرحال اس ریلیٹڈ۔ فرخ حبیب کے جانے کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس سے پہلے جو لوگ گئے ہیں وہ بہت سے وہ لوگ تھے جو اپنی جماعتوں سے نکلے تھے، ان جماعت میں آئے تھے، پی ٹی آئی سے پھر واپس چلے گئے، بیشتر وہ لوگ تھے اور وہ ایک ہلکے کی سیاست کرنے والے تھے، لیکن پی ٹی آئی خالص سیاست جو ہے وہ فرخ حبیب کی تھی۔ فرخ حبیب اب واپس جا چکے، اس کے بعد اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اکتوبر ہے نا، اس اکتوبر میں چیزیں مزید جو ہے وہ واش ہوں گی، پھر نومبر اور دسمبر، تو سمجھ لیجئے کہ اس سال کے آخر تک پاکستان تحریک انصاف میں جو تھوڑا بہت متحرک ہے، مراد سعید کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں تو پکڑا جائے گا، میاں اظہر صاحب کے جو بیٹے حماد اظہر صاحب ہیں ان کے لیے بھی راستہ کچھ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ان کی گرفتاری ہوگی۔ اب رہ گئے اسد عمر صاحب یا ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وزیر خارجہ سابق، یہ لوگ پی ٹی آئی کا رہیں گے چہرہ، یہ پی ٹی آئی بھی موجود رہے گی، لیکن وہ لوگ جو بڑے متحرک، بڑے ایکٹیو اور جن پہ 9 مئی کے حوالے سے الزامات ہیں، وہ لوگوں کی گرفتاری لازمی ہے۔ اچھا، گرفتاری کا لفظ شاید تھوڑا سا غلط ہو گیا، اب ان کو پکڑا جانا ضروری ہے۔ اب ان کو گوادر سے گرفتار کیا گیا تھا، ان کو کہیں پیش نہیں کیا گیا، اچانک یہ بھی استحکام پاکستان کے دفتر میں پائے گئے، کوئی اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے صداقت عباسی صاحب کی طرح، کوئی دنیا نیوز کے پروگرام میں ڈائریکٹلی چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے۔ اب اس سارے عمل کے بعد لوگوں نے کہا پی ٹی آئی کمزور ہو گئی، پی ٹی آئی سے یہ یقینی طور پر پی ٹی آئی تنظیمی طور پر بالکل کمزور ہو گئی، لیکن ایک سوال، کیا اس سب کا فائدہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن میں نواز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کیا اس سب کچھ کے باوجود عثمان ڈار ہوں یا
صداقت عباسی صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، یا پھر آج فروخ حبیب صاحب ہوں، تو کیا یہ ساری چیزیں یہ استحکام پاکستان پارٹی کو جتانے کے لیے کافی ہیں؟ یہ سوال اہم۔ کیا یہ لوگ جب استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے، ایک الگ نشان سے ہوں گے اور عمران خان کی مخالف جماعت میں ہوں گے، تو کیا یہ لوگ جیت سکتے ہیں؟ کیا اس سارے عمل کے بعد عمران خان کی پارٹی کو شکست فری اینڈ فیئر الیکشن میں دی جا سکتی ہے؟ میں کچھ نہیں بتا رہا، یہ آپ نے جواب دینا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آپ کی رائے کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔